اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تمام تعریفیں ہیں اس پاک بابرکت ذات کے لیے کہ جو ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ ہم مخلوقات پر کیے رکھتا ہے، کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جب ہم اس کے مہربان ہونے کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تمام حمد و ثنا ہے اس خالق ازل کے لیے کہ جس نے ہمیشہ سے ہم انسانوں کی بہتری کے لیے چاہا ہے۔ ہمیشہ یہ ہم انسان ہیں جو اس کی مصلحت، اس کی مشیت کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہمارے ارد گرد ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، ایک ایسی مادیت بھری، شہوت بھری زندگی میں ہم رہتے ہیں کہ ہم ان مشیت کو، ان مصلحت کو، ان حکمت کو پہچان نہیں پاتے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم اس ذہنی تکلیف اور ذہنی اذیت سے نکل جاتے ہیں تو ہم اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس وقت جب ہم خدا کی رضا سے راضی نہیں تھے، اس وقت وہی کام ہمارے حق میں سب سے بہترین کام تھا۔ پروردگار انسان کو اپنے مسئلے، اپنے ایشوز خود ریزالو کرنے، خود ان کا حل تلاش کرنے کی عقل اور شعور دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ یعنی اگر اس نے ہمارے اندر نیکی اور بدی دونوں کی خصوصیات رکھی ہیں تو ان دونوں خصوصیات کو پہچاننے کی حس بھی پروردگار نے اب انسان میں رکھی ہے۔ سورہ قیامت میں خدا کہہ رہا ہے بل الانسان الی نفسی اور بصیرتن، یعنی انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے کہ وہ نفس کس طرح کا ہے۔ اگر میں گزشتہ گفتگو کے ساتھ اس بات کو جوڑنے کی کوشش کروں تو ہم نے دیکھا کہ نفس کی جو کیفیات ہیں، مختلف کیفیات ہیں، ان سب مختلف کیفیات میں تزکیہ بھی مختلف ہوگا۔ جیسا کہ اگر میں یہ بات واضح کروں کہ نفس جو ہے، اگر نفس امارہ ہے تو اس وقت اس کے تزکیے کا مرحلہ زیادہ شدت سے درکار ہوتا ہے۔ نفس اگر لوامہ ہے تو اس لمحے تزکیے کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ جس پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے، نفس ملہمہ ہے۔ نفس امارہ میں انسان برائی کرنا چاہتا ہے، برائی کی طرف اس کا نفس اسے بار بار اکساتا ہے، وہ برائی کر بھی دیتا ہے اور پھر وہ اس برائی کو کرنے کے بعد اس پر خوش ہوتا ہے۔ نفس ملہمہ، نفس لوامہ پھر ایسا ہے کہ جب گناہ کر لیا، غلطی ہو گئی، اب نفس اس پہ پچھتانا شروع کرتا ہے کہ جو بھی کیا وہ اچھا نہیں تھا، وہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، جو بھی ہو چکا۔ اب وہ جو پچھتاوا ہے، پچھتاوا کیا کرتا ہے؟ نفس لوامہ جو ہے، ایک تو اندر گلٹنگ فیلنگز کو جنریٹ کرنا شروع کرتا ہے، دوسرا نیکسٹ ٹائم گناہ کرنے سے روکتا ہے، اگلی دفعہ کے لیے انسان کو باخبر کر دیتا ہے۔ تیسرا جو ہے نفس ملہمہ الہام سے ہے، یعنی جب آپ تزکیے کے پہلے دو مرحلوں میں سے انسان گزر چکا ہوتا ہے تو یہ نفس ملہمہ ہے الہام، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی تمہارے اندر فجور اور تقوی کو الہام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو الہام ہے وہ جب انسان سوچتا ہے کہ اب میں گناہ کے قریب ہو رہا ہوں اور گناہ کے قریب ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، تو گناہ کرنے سے صرف کچھ لمحے پہلے کوئی الہام، کوئی خیال، کوئی بات، کوئی ذات، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ذہن کے سامنے آ جاتی ہے اور انسان برائی کرنے سے رک جاتا ہے۔ نفس ملہمہ میں ایسا نہیں ہے کہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، رذائل اخلاقی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، لیکن گناہ کرنے کی جو لذت ہے وہ اس لذت میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ انسان کی مسلسل ٹریننگ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر انسان نے تزکیہ کرنا شروع کر دیا ہے اپنی ذات کا تو وہ نفس ملہمہ تک آنے تک اتنی نفس ٹرین ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے رکنا ہے، اب میں نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ نفس ملہمہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ نفس مطمئنہ کی قریب ترین کی کیفیت ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نفس برائی کے لیے اکسانا چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا نا جیسے گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ لذت کم ہو جاتی ہے، اس کی شدت اتنی نہیں رہتی جتنی کہ نفس امارہ میں ہوتی ہے۔ اکثر ہم لوگ
شکایت کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے لاشعوری طور پر گناہ کر دیا یا غلطی ہو گئی، تو وہ نفس امارہ ہی کی کنڈیشن ہے. اور نفس امارہ کے بعد جو ایک اور بہت ہلکی سی کیفیت آتی ہے نفس میں، وہ نفس مسولہ کی ہے. یعنی نفس مسولہ جب آپ بہانے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ گناہ کر دیا ہے، اب اس کے اوپر ڈھٹائی کا جو عنصر ہے وہ اور زیادہ واضح ہونا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ آپ نفس امارہ سے اگلی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ جو بھی گناہ ہوا ہے، جو بھی غلط کام ہوا ہے، اس کا اعتراف نہ کیا گیا، اس کو مانا نہ گیا. اور یہ سب کچھ لاؤڈ سپیکر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ہی نفس کے سامنے اعتراف ہے. کیونکہ جب تک بیماری تشخیص نہیں دی جائے گی اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اور اگر ہم تزکیے کی بات کریں تو تزکیے کو اگر لغت میں دیکھیں تو تزکیہ لغت میں دو الفاظ کے ساتھ آتا ہے، ایک ہے تحلیہ اور ایک ہے تخلیہ. تخلیہ یعنی خالی کرنا، اور تحلیہ یعنی خوبصورت بنانا، بہتر بنانا، سنوارنا، بیوٹیفائی کرنا کسی بھی چیز کو. یعنی تزکیے کے دو پہلو ہیں. ایک تزکیے کا پہلو یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو برائیوں سے خالی کریں، اور صرف خالی ہی نہیں کریں، خالی کرنے کے بعد اسے تحلیہ کی سچویشن میں لے کر آئیں. یعنی اس کو بیوٹیفائی بھی کریں، نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں، اچھے خیالات جو ہے اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیے تزکیہ جو ہے وہ تزکیہ نفس، دراصل تزکیہ نفس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ تزکیہ فکر ہے. کیونکہ جب تک خیالات پاک نہیں کیے جائیں گے، سوچ کو پاک نہیں کیا جائے گا، فکر کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا، تزکیے کی اگلی منزل تزکیہ قلب پہ ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں. پہلے سب سے تزکیہ فکر ہے، پھر تزکیہ قلب ہے، پھر تزکیہ نفس کی باری آتی ہے، پھر تزکیہ روح ہے. یعنی ایک کنڈیشن پہ انسان کو بہت باخبر ہونا پڑتا ہے کہ ہم یہ جو تزکیے کے مراحل میں سے گزرے ہیں. اور کہا جاتا ہے بہت جو مشہور اور معروف اور بڑے قابل علماء کرام گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ تزکیہ دراصل بڑا مشقت والا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ہتھیلی پہ انگارہ رکھیں اور ہر وقت اس انگارے کے ساتھ رہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جیسے آپ تزکیہ کرتے جائیں گے نفس امارہ اپنا کام چھوڑ دے گا. نہیں، بلکہ جتنا آپ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، جتنا نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، نفس امارہ اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا. ہر عمل کا رد عمل ہے نا، جتنا آپ نیکی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، برائی اتنی ہی شدت سے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو لغت میں دیکھیں، عربی زبان میں خصوصاً دیکھا جائے تو تزکیہ کا لفظ جو ہے ایک جامع ترین اصلاح ہے، اور اس اصلاح کو باغبان کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. یعنی جیسے ایک مالی ہوتا ہے، ایک باغبان ہوتا ہے، اس نے اگر اپنے باغ میں کچھ پھل پھول لگائے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ان درختوں کے، ان پودوں کے آس پاس جھاڑ جھنکار نکل آئی ہے، فالتو گھاس پھوس نکل آیا ہے، تو باغبان کیا کرتا ہے، وہ جو فالتو گھاس پھوس ہے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جتنی اگر یہ گھاس پھوس یہاں پہ رہے گا تو یہ زمین سے ملنے والی نمو کو استعمال کرے گا، زمین سے ملنے والی جو پاورفل نیوٹرینٹس ہیں ان سب کا حصے دار یہ گھاس بن رہا ہے. تو باغبان کیا کرتا ہے، وہ جو فالتو کی چیزیں ہیں، وہ جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں پودے کو، وہ سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گا تاکہ زمین سے ملنے والے ساری قوت نمو اس کے پودوں کو ملے. یعنی وہ جو گھاس ہے، گھاس پھوس، وہ پودے کو ملنے والی نمو، پودے کی پرورش میں، پودے کی طاقتور بننے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو باغبان کیا کرتا ہے، وہ اس زمین کی، اس پودے کے آس پاس کے ماحول کا تزکیہ کر دیتا ہے. یعنی وہ جو فالتو چیزیں ہیں، گناہ ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی کام تزکیے میں ہم نے کرنا ہے کہ پروردگار نے جو نفس کے اندر فجور اور تقوی دونوں چیزیں رکھی ہیں، ہمیں فجور کو کمزور کرنا ہے، اور جس قدر نکال کے اس کو اپنی زندگی سے باہر پھینک سکتے ہیں اس قدر یہ طاقت ظاہر کرنی ہے، یہ عمل کرنا ہے. اور دوسری طرف جو پروردگار نے تقوی کا ایلیمنٹ نفس کے اندر رکھا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو غذا دینی ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو نفس کو مضبوط بناتی ہیں. جیسے اگر ایک پودے کو دیکھیں تو کھاد ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ نفس کے لیے وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں
جو نفس کو مضبوط کر رہے ہیں, نفس کا تزکیہ کرنے میں مدد دے رہے ہیں. جیسے اس میں سے ایک چیز علم ہے, علم جتنا بڑھتا جائے گا انسان اتنا ہی تزکیے کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا. دوسرا ایمان ہے, خلوص ہے, یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو تزکیے کے عمل کو انسان کے لیے آسان کر دیتی ہیں. اور روایات میں موجود ہے ہمارے پاس کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, انہوں نے کہا کہ اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر لے. اسی طرح ارسطو کا بھی ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نفس جو ہے وہ ہر وقت انسان کو مصروف رکھتا ہے. مصروف کس سینس میں رکھتا ہے؟ یعنی ہم نفس کی فرما برداری کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. یعنی نفس کسی لمحے بھی انسان کو اس کے حال پہ چھوڑتا نہیں ہے, بار بار تزکیے کے رستے سے دور لے کے جاتا ہے. یہی نفس سے امارہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے غافل نہیں ہوتا, لیکن ہم یہ انسان ہیں جو اس کی اس کیفیت سے غافل ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے چال میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. سورہ فاطر میں پروردگار کہہ رہا ہے وَمَن تَزَکَّى, اور جس نے بھی تزکیہ کیا, فَإِنَّمَا, اور بے شک يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, تو اس نے اپنے ہی نفس کا تزکیہ کیا, یعنی اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچایا. یہ تزکیے کا عمل کسی اور کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور دیکھیں آیت میں لفظ فَإِنَّمَا آیا ہے. انما کلمہ حصار کہلاتا ہے, یعنی جو بھی اس حصار میں ہے سب سے زیادہ فائدہ اسی کے لیے. تو اگر میری اور آپ کی مسلسل پریکٹس, مسلسل ایفرٹ رہے گی تزکیہ نفس کے لیے, تو وہ ہمارے ہی فائدے میں ہے. کیوں؟ روایات میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو زندگی میں اپنا محاسبہ کر لیتا ہے آخرت میں اس کا محاسبہ کم وقت میں ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں نے اور آپ نے یہاں پہ تزکیہ کر لیا تو اگلی زندگی کے مراحل آسان ہو جائیں گے. اب دیکھیے رسول اللہ جب جنگ بدر سے واپس آئے تو اپنے صحابہ کو کہا کہ اب ہم جہاد اصغر سے آئے ہیں اور جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا گیا جہاد اکبر کیا ہے, تو کہا جہاد اکبر دراصل جہاد بن نفس ہے, یعنی اپنے نفس کو زیر کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ زیر کرنا اسے مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف نفس ہمارا اپنا کام کر رہا ہے, برائیوں کی طرف راغب کر رہا ہے, اسپریشن مل رہی ہے برائیوں کی طرف سے, اور شر کے رستے میں بہرحال اٹریکشن ہوتی ہے. انسان جتنا بھی اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اسے اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو دیکھیں, نفس ایسی چیز ہے جسے مارا نہیں جا سکتا, جسے کچلا نہیں جا سکتا, ہاں اسے زیر کیا جا سکتا ہے, اسے سدھارا جا سکتا ہے, اسے اپنی مرضی کے تحت, اور وہ اپنی مرضی کیا ہونی چاہیے؟ رضا الہی ہونی چاہیے. پروردگار نے میرے اور آپ کے لیے حدود متعین کر دی ہیں. آم کھانا جائز ہے, نفس کی جائز خواہش ہے کہ وہ آم کھائے, لیکن اگر وہی آم کسی اور کے باغ میں لگا ہے تو نفس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے باغ سے بنا اجازت کے آم لے لے. یعنی پروردگار نے ہمارے لیے حدود متعین کر دی ہیں, بس ان حدود کے اندر رہنا تزکیہ نفس ہے, اور ان حدود کو کراس کر دینا فجور ہے. یعنی نفس امارہ جو ہے وہ نفس ملہمہ پہ, نفس لوامہ کے اوپر غالب آ گیا ہے. مجھے اور آپ کو شریعت کی لگام ڈالنی ہے دراصل اس نفس پہ, تب یہ تزکیے کے مراحل سے آسانی سے گزرتا جائے گا. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تزکیہ صرف ایک دن کا نہیں ہے, 2 دن کا نہیں ہے, 1 مہینے 1 سال کا, یہ مسلسل کوشش ہے, مسلسل ایفرٹ ہے. کیونکہ جب تک اسے مسلسل ایفرٹ میں نہیں لائیں گے کسی بھی لمحے یہ آپ کا دامن چھوڑ دے گا. اور ہم تو وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایسے استاد, مربی, سکھانے والے, رہنما دیے ہیں کہ ہم تو اگر صرف انہی کی زندگیوں سے چھوٹے چھوٹے واقعات کو دیکھنا شروع کریں تو ہمارے لیے تزکیے کا عمل بہت آسان ہو سکتا ہے. اب دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا, شام کا رہنے والا, اور اس نے آ کے بہت نازیبا گفتگو کرنا شروع کر دی. وہ مختلف انداز سے امام کو پریشان کرنا چاہ رہا تھا. امام اس کی ساری باتیں سنتے گئے, اور جب وہ کہہ کے خاموش ہو گیا, اس نے اپنے دل کی بھڑاس ساری نکال لی, تو اس کے جواب میں امام نے کہا کہ تم دیکھنے میں مسافر لگتے ہو, کیا تمہیں رہنے کے لیے, رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے؟ اگر بھوکے ہو تو کھانے کا انتظام کر دیں, اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ, تمہارے لیے سواری کا بندوبست کیا جائے گا. اب وہ شخص حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے امام کے ساتھ کیا کیا اور جواب میں یہ کیا کریں. یعنی ہادی کا صرف ایک ایکٹ, صرف ایک عمل, صرف ایک فعل
تزکیے کے مرحلے کو انیشیٹ کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور اس شخص نے اپنے اندر یہ سوچنا شروع کیا. اب دیکھیں فکر کا تزکیہ شروع ہو گیا اور وہ بات قلب تک پہنچی کہ جو باتیں میں نے ان کے بارے میں سنی ہیں یہ ویسے نہیں ہیں, یہ اس سے مختلف ہیں. اور آپ دیکھیے اس کے آگے کیا ہوا, نفس لوامہ نے اپنا کام شروع کر دیا, یعنی اندر ہی اندر پچھتاوا ہونے لگا کہ جو رویہ میں نے ان کے ساتھ اختیار کیا ہے وہ غلط تھا, یہ شخصیت اس رویے کے قابل نہیں ہے, یہ شخصیت زیادہ معتبر ہے, یہ ویسی نہیں ہے جیسی گفتگو میں ان کے بارے میں سنتا رہا. اور کیا کہا, اس نے اپنے نفس کو زیر کر لیا اور امام سے معافی طلب کر لی. یعنی اگر صرف ان کی زندگیاں ہی دیکھی جائیں, اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ معاف کرنے کو اولین ترجیح دی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی غلطی کر رہا ہے اور وہ اس پہ پچھتا بھی رہا ہے تو اس کو سزا دینے کی بجائے معافی دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ معافی تزکیے کے عمل کو بڑھا دیتی ہے. پھر اگلی دفعہ انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے, جیسا کہ رمضان روزہ بہترین اگزامپل ہے تزکیہ نفس کی. ہر چیز موجود ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے, لیکن انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں, پروردگار نے کہا ہے کہ اذان مغرب سے پہلے مجھے کسی چیز کو نہیں چھونا. بس زندگی کے ہر معاملے میں نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے یہی سوچنا پڑے گا کہ پروردگار نے روک دیا ہے فلاں 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 کام کرنے سے. اور یہ ضبط نفس ہی دراصل تزکیہ ہے. اور میں نے کہا کہ یہ شخصیات تو ایسی ہیں کہ انہوں نے ایسے جوہر دکھائے ہیں اپنی زندگی میں کہ پروردگار نے ان کے لیے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب, یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے رجس کو دور رکھا گیا ہے. اب ان کو پاک رکھا گیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, لیکن جب تک ہم ان کی زندگی سے سبق نہیں لیں گے, ان کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے, ہمارے لیے پاک کرنے کا مرحلہ آسان نہیں ہو جائے گا. اور جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو اس لمحے یہ خانہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے, اور اس خطبے میں کہا کہ لوگوں یوم حشر ایک ایسا مقام آئے گا کہ ندائے پروردگار آئے گی کہ سب اپنی آنکھوں کو جھکا لو, سب اپنی گردنوں کو خم دے دو. کیوں؟ کیونکہ ابھی میری بیٹی سیدہ محشر کے میدان میں آنے والی ہیں. سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ, مرد تو اپنی نظروں کو جھکا لیں گے, کیا عورتیں بھی جھکائیں گی؟ کہا ہاں, تمام عورتوں کو کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں. کہا کیوں, ایسا کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی کا پردہ نہیں ہے خواتین سے, لیکن میری بیٹی اس حالت میں یوم حشر میں آئے گی, اس حالت میں کہ میں کسی بھی مستور سے یہ برداشت نہیں ہوگا. پوچھا ایسی کیا حالت ہوگی؟ کہا جب میری بیٹی یوم حشر میں آئے گی تو اس کے ہاتھ میں 2 تشت ہوں گے, ایک تشت میں اس کے بیٹے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے, اور دوسرے تشت میں دوسرے بیٹے امام حسین کی کٹی ہوئی رگیں ہوں گی. ہم عام زندگی میں ماؤں سے اولاد کے زخم چھپاتے ہیں, لیکن جناب زہرا اس صورت میں آئیں گی اور پروردگار سے سوال کریں گی کہ اے خدایا میرے بے گناہ بچوں کا کیا قصور تھا, انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا کے طور پہ ان پہ اتنا ظلم کیا گیا. اور آپ دیکھیے اس سے زیادہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آتا ہے, امام علی علیہ السلام کو بلا کے وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ کہا کہ علی آپ مجھے غسل و کفن دیجیے گا, آپ میرا نماز جنازہ پڑھائیے گا. جب یہ وصیتیں کرنے لگی تو جناب سیدہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا, بابا سے بہت محبت کرتی ہیں. اور بابا نے کیا کہا جواب میں؟ سیدہ آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں گی اس دنیا میں جانے سے پہلے. لیکن سیدہ بار بار گریہ کر رہی ہیں. رسول اللہ اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں, کبھی ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں, کبھی ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں, اور بار بار اس پہلو کی طرف دیکھتے ہیں جو صرف 2 سے 3 دن میں شکستہ ہونے والا ہے. رسول اللہ پریشان ہیں بہت. امام علی کو کہا میری سیدہ کا خیال رکھنا, علی میری بیٹی کا خیال رکھنا. اٹھتی ہیں اور باہر دیکھتی ہیں. رسول اللہ پوچھتے ہیں زہرا کون ہے دروازے پہ جو بار بار دستک ہو رہی ہے؟ کہا میں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا نہیں ہے اس کو, لیکن کوئی بدو ہے جو بار بار آپ سے ملاقات کا کہتا ہے.
رسول اللہ نے کہا سیدہ یہ آپ کے دروازے کی عظمت ہے، یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں لیتا ہے، یہ آپ کے دروازے کی عظمت ہے، لیکن ابھی 2-3 دن میں اسی دروازے کو جلا دیا جائے گا اور سیدہ دروازے اور در کے بیچ میں آ جائیں گی۔ اور یہی سیدہ کتنی مشکل زندگی دیکھی ہے کہ بابا کے بعد کہنا پڑا کہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں گری ہیں کہ اگر پہاڑوں پر آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اگر دنوں پر پڑتی تو یہ روشن دن تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ آج 28 صفر امام حسن کے نام سے بھی منسوب ہے نا۔ امام کو جب ان کی زوجہ جودہ نے زہر دے دیا تو زہر دینے کے بعد گریہ کرنے لگی۔ امام نے پوچھا اب روتی کیوں ہے؟ کہا ابھی آپ کی بہنیں آ جائیں گی، مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ کس قدر امام کا ظرف ہے، نفس کتنا پاک ہے، نفس مطمئنہ کی کس سچویشن پہ ہے امام، کہ امام نے جب جودہ نے زہر دے دیا تو امام نے پوچھا جودہ میں کیا تیرا اچھا شوہر نہ تھا، اب تو گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہا ابھی آپ کی بہنوں آئیں گی، ابھی آپ کی بہنیں آ جائیں گی اور مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ کہا جا جودہ پچھلے دروازے سے نکل جا۔ اب دیکھیے کس قدر محبت کرنے والا کریم امام ہے یہ، کہ اپنی قاتلہ کو بھی جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جودہ کے اگر آپ شخصیت دیکھیں تو نفس امارہ ہے، دنیا کا، پیسے کا لالچ ہے، کہ جس نے اپنے ہی وقت کے امام، اپنے ہی شوہر کو زہر دلوانے تک مجبور کر دیا۔ یعنی اگر نفس امارہ کا تزکیہ نہ کیا جائے تو وقت کے امام کے مخالف آ کر یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب امام نے خون کی الٹیاں کرنا شروع کی تو امام حسن نے امام حسین سے کہا حسین یہ تشت کو چھپا دو، ابھی میری بہنیں آئیں گی اور ان سے برداشت نہیں ہوگا یہ دیکھنا۔ جیسے ہی بہنیں آتی ہیں سب امام کو دیکھ کر گریہ کرنے لگتے ہیں۔ امام کی حالت بہت خراب ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے زہر کی وجہ سے، اور امام دیکھتے ہیں کہ سب گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حسین سب مجھ پہ گریہ کریں مگر آپ نہ کریں۔ کہا بھیا آپ کی حالت ایسی ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا۔ کہا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب آپ تنہا رہ جائیں گے، مجھ پہ تو آج گریہ کرنے والے میرے بھائی اور میری بہنیں موجود ہیں، لیکن وقت آخر آپ پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی بہنوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آپ پہ رو سکیں۔ کہا مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، آج میرا سر آپ کی گود میں ہے، مجھے میرا بھائی حوصلہ دے رہا ہے، لیکن آپ پہ وہ وقت آئے گا کہ جب آخری لمحے آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو حوصلہ دے، جب شمر خنجر لے کر آئے گا اس لمحے آپ بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ اور یہ امام حسن اتنے مظلوم ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں مظلومیت میں گزری ہیں۔ یہ شہزادے چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہو جائیں، لیکن جب جنازہ مرکد نبی کے قریب جاتا ہے تو اجر رسالت کے میں کیا مل رہا ہے؟ لاشیں پہ تیروں کو برسایا جا رہا ہے، جنازے پہ تیروں کو برسایا جا رہا ہے۔ ہمارا سلام ہو ان بہنوں پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے جنازے میں سے تیروں کو نکالا ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔